کتنی مقدس جگہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر موجود ہے، خانہ خدا موجود ہے، کعبہ موجود ہے۔ کعبہ ساری دنیا کے سینٹر میں، بالکل درمیان میں، بیچوں بیچ میں۔ فرمایا گیا جس طرح انسان کے جسم میں ناف سینٹر میں ہوتی ہے، اس کی ناف بالکل بیچ میں ہوتی ہے، اسی طرح زمین کے بیچوں بیچ اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ جیسے ناف انسان کے جسم میں ہوتی ہے، ویسے اس زمین کی ناف اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ اور کیا شان ہے اس گھر کی! میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، مدینے کے سلطان نے فرمایا، کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلسل رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 120 رحمتیں ہر دن نازل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلسل رحمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے۔ فرشتے خانہ خدا کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا شہر ہے مکہ جس میں اللہ کا گھر موجود ہے؟ یہ کعبہ کیسے بنا، کب بنا، کیوں بنا، سب سے پہلے کس نے بنایا، اس کا ریزن کیا ہے، بننے کی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ نے گفتگو سنی ہوں گی پہلے بہت ساری، لیکن میں شاید آپ کو کچھ نئی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کعبہ بنا کیوں، وجہ کیا رہی کہ بنا، سب سے پہلے کب بنا؟ ذرا توجہ سے اب سن لیں۔ کعبہ اس وقت میں تعمیر کیا گیا جب کائنات کے اندر انسان نہیں آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب کائنات میں نہیں آئے تھے، اس سے بھی پہلے کعبہ تعمیر ہو چکا تھا۔ جب زمین پر حضرت آدم آئے ہیں وہ بعد میں آئے ہیں، حضرت آدم نے بعد میں آ کر تعمیر کیا۔ حضرت آدم کے آنے سے پہلے کعبہ تعمیر ہو گیا تھا، پہلے ہی اللہ نے بنوا دیا تھا۔ وجہ کیا رہی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، بنانے سے پہلے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا مالک کس لیے بنا رہا ہے زمین پر خلیفہ، کس لیے انسان کو پیدا کر رہا ہے؟ اے مولا عبادت کے لیے تو ہم ہیں، ریاضت کے لیے تو ہم موجود ہیں، بندگی کے لیے تو ہم موجود ہیں، اے پروردگار تسبیحات کے لیے ہم موجود ہیں۔ تو انسان کو زمین پر بھیجے گا، انسان زمین پر خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے تو منع کر دیا تھا اور کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ عبادت کے لیے تسبیحات کے لیے ہم ہیں تو صحیح، تیری حمد کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اب فرشتوں کو لگا شاید رب ناراض ہو گیا ہے، اب فرشتوں نے سوچا اللہ ناراض ہو گیا ہے، پروردگار ناراض ہو گیا ہے، راضی کرو۔ راضی کیسے کیا فرشتوں نے؟ جہاں پر آج کعبہ موجود ہے بالکل اسی کے اوپر آسمانوں پر بالکل اسی کے سیدھا اوپر ایک کعبہ اور موجود ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ فرشتے بیت المعمور کے قریب پہنچے اور جا کر اس کا طواف کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے مولا تجھے راضی کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرے فیصلے میں ہم نے دخل دیا، ہم نے کہا کہ مت پیدا کر، ہمیں لگا تو ناراض ہو گیا ہے۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا اس کا طواف کرو گے میں راضی ہو جاؤں گا، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو تو پھر میں ایسا ہی ایک کعبہ زمین پر بناؤں گا، میرے گناہگار بندے جن سے میں ناراض ہو جاؤں گا وہ آئیں گے میرے گھر کا طواف کریں گے، وہ کعبے کا طواف کریں گے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو کائنات میں جب انسان کو بھیجا ہی نہیں گیا تھا اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پہ جا کر بالکل اسی کے نیچے بیت المعمور کے ٹھیک نیچے زمین پر ایک میرا گھر تعمیر کر دو، کعبہ بنا دو۔ اللہ کا گھر بنا یہ کعبہ تعمیر ہوا۔
اللہ اکبر، کتنی مقدس جگہ ہے یہ کعبہ، زمین کے بالکل بیچوں بیچ میں۔ جس طرح انسان کے جسم میں ناف ہوتی ہے بالکل سینٹر میں، اسی طرح زمین کی ناف کعبۃ اللہ ہے، بالکل سینٹر ہے زمین کا، بالکل بیچوں بیچ میں ہے۔ اب سنیں ذرا توجہ کے ساتھ، کعبہ تعمیر کیا فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، وہ تمام طویل واقعات ہیں، جنت میں بھیجا، پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر شجر ممنوعہ جس کے قریب جانے کا حکم نہیں تھا، منع کیا گیا تھا، شیطان نے بہکایا، دانے گندم کھایا، پھر جنت سے نکالا گیا، زمین پر آئے۔ پھر جب زمین پر انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت آدم پہلے انسان آئے ہیں، تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دوبارہ پھر کعبے کو تعمیر کیا ہے۔ یہ کعبے کی تاریخ ہے۔ آج دنیا بھر سے لوگ کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان بڑا موٹا پیسہ خرچ کر کے کعبے کی زیارت کے لیے کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں، رب کو راضی کرنے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ تو اللہ نے اس وقت کر دیا تھا جب فرشتوں نے بیت المعمور کا طواف کیا تھا۔ اے میرے فرشتوں، جو میرے بندے آئیں گے طواف کرنے، وہ بندے جن سے میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ بندے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، جب وہ آئیں گے اس گھر کا طواف کریں گے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ آج جب بندہ جاتا ہے اور ارکان حج ادا کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب حاجی مکہ شہر کے اندر جاتے ہیں، جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، فرمایا گیا جب خانہ خدا پر پہلی نظر پڑتی ہے، اس وقت میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو اللہ قبول کر لیا کرتا ہے۔ وہ دعا ٹالی نہیں جاتی ہے، اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر تعمیر ہوا، زمین پر کعبہ بن گیا۔ اب غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بنایا، دیگر انبیاء نے کعبہ تعمیر کیا، پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جد الانبیاء ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اور آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ اور کعبہ جب تعمیر کیا انہوں نے تو وہ بھی بڑی پیاری بات ہے، آپ توجہ سے سنیں۔ ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جو مصلی کے برابر چوڑا، مصلی کے برابر لمبا ہے، اور اس کو قرآن نے مقام مصلی کہا ہے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیں، وہ ہیلپر کا کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہاتھ گیا زمین پر کھڑے ہو کر تعمیری کام ہوا، اور جب ہاتھ جانا بند ہو گیا اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں۔ نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے ہیں، اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہیں۔ اس پتھر کی خاصیت کیا ہے؟ جب آپ کو اوپر جانا ہوتا پتھر خود بخود اوپر چلا جاتا تھا، جب نیچے آنا ہوتا تھا پتھر خود بخود نیچے آ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے، اور یہ وہی پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ کیسے آئے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر لی، جب کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے میرے مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا، اے میرے مولا میں نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا ہے، اے پروردگار تو یہاں میرے بیٹے اسماعیل کی نسل کو آباد کر دے۔ دعا کا خاص ٹکڑا یہ، اے مولا میرے بیٹے کی نسل کو آباد کر دے، اور اللہ جو تیرا محبوب ہے، جو آخری نبی ہے، وہ تیرا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ اپنے محبوب کو میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں پیدا فرما دے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ اکبر کبیرہ، نام محمد جناب ابراہیم کی زبان پر آیا،
پتھر برداشت نہ کر سکا، پتھر نے اپنا کلیجہ موم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اپنے سینے پر محفوظ کر لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ پتھر ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے سینے پہ محفوظ کر کے خود محفوظ ہو گیا۔ آج خانہ خدا کے اندر موجود ہے، آج کعبہ میں موجود ہے، آج خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے۔ اس کی عزت بڑھ گئی، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، قرآن نے اسے مقام مصلی کہہ دیا۔ پتہ لگا نبی کا نام سن کر جس کے دل میں پیار آ جائے، جو نبی کی تعظیم کے لیے موم ہو جائے، اللہ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، انہوں نے بھی کعبہ تعمیر کیا۔ یہ وہی کعبہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مکہ شہر میں ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کی قسم یاد کی۔ کس لیے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کس لیے حبیب؟ اس لیے کہ تم اس شہر کے اندر موجود ہو۔ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، حضور مکے میں ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ مکے میں کعبہ ہے، مدینے میں مصطفیٰ کا روضہ ہے، تو افضل کون ہے؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ سنو سنو، یوں تو مکہ بھی افضل، مدینہ بھی افضل، مگر دونوں پر اگر سبقت کی بات کرتے ہو کہ کون زیادہ افضل، تو ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے فرمایا جب تک میرے آقا مکہ میں رہے تب تک مکہ افضل، اور جب میرے آقا مکہ سے مدینہ آ گئے تو پھر مدینہ زیادہ افضل۔ تو پتہ لگا کہ اصل افضلیت کا مرکز میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، فضیلتوں کا مرکز اور منبع میرے آقا کی ذات ہے۔ جہاں حضور ہوں اسی جگہ پر رب کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ قبلہ اول بیت المقدس فلسطین کے اندر، پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم اور آپ کے صحابہ اسی کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے، اور وہ بیت المقدس چونکہ پہلے سے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بڑی پاکیزہ جگہ تھی، یوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، جنات نے تعمیر کیا، آپ نے کروایا۔ مگر غور کریں، جب حضور کے صحابہ اور حضور اللہ اکبر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو وہ یہودی و عیسائی کہتے تھے کہ دیکھو ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس وہ کتنا افضل ہے کہ تم بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، وہ کتنا افضل ہے، وہ قدیم ہے، وہ افضل ہے۔ لیکن سنو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اتنا سنتے خاموش ہو جاتے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے اندر ہے، میرے آقا کریم تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں خیال ہے کعبہ جو کعبہ ہے آج اس کو قبلہ بنایا گیا، کیسے بنایا گیا؟ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں ہیں اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے بار بار دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھا کے بار بار دیکھ رہے ہیں، دل میں کیا ہے؟ قبلہ بدلنے کا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے بلبل سدرہ کو بھیج دیا، جبرائیل جاؤ میرا پیغام میرے محبوب کو سنا دو۔ بلبل سدرہ آ گئے، یا رسول اللہ رب کا پیغام ہے، نماز چل رہی ہے مگر پیغام آ گیا رب کا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اے محبوب تمہارا آسمان کی طرف بار بار سر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، حبیب تم قبلہ بدلنا چاہتے ہو، جس طرف تمہارا چہرہ ہو جائے گا وہی قبلہ بنا دیا جائے گا، تم جس طرف چہرہ کر لوگے اسے قبلہ بنا دیں گے۔ حضور نے کس طرف قبلہ، کس طرف اپنا چہرہ کیا؟
حضور نے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا، کعبے کی طرف کر دیا، اسی کو اللہ نے قبلہ بنا دیا۔ قبلہ جو ہے سمت ہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو حضور کی منشا رب کی منشا ہے اور رب کی منشا حضور کی منشا ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ اعلان کر دیا۔ وہ یہودی وہ عیسائی جو کہتے تھے نا کہ قدیم ہے یہ افضل ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان اول بیت وضع للناس فرمایا، زمین پر جو سب سے پہلے بنا ہے وہ میرا گھر کعبہ بنا ہے، وہ کعبۃ اللہ سب سے پہلے تعمیر ہوا، وہ قدیم ہے، وہ افضل ہے۔ اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جواب دے دیا۔ کعبے کی عظمتیں اس آیے مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ببکۃ، مکہ نہیں کہا گیا، ببکۃ، اور اس کا معنی ہوتا ہے نچوڑ لینا، اس کا معنی ہوتا ہے چوس لینا، اور ایک معنی ہوتا ہے کچل دینا۔ اے لوگو یہی تو کعبہ ہے، یہی تو مکہ ہے۔ اسی مکے کے اندر جب گناہگار جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، ان کے سارے گناہوں کو یہ شہر چوس لیتا ہے، سارے گناہ وہاں پر چوس لیتا ہے، نچل جاتے ہیں، اور آدمی جب لوٹ کے آتا ہے تو پاک صاف ہو کے آتا ہے۔ ببکۃ مطلب کچل دینا۔ جب ابرہہ لشکر لے کے آیا، کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا، لیکن یہی شہر مقدس ہے، یہی کعبہ ہے، اسی کعبے کے اندر، اسی شہر کے اندر، یہیں پر اس کے ہاتھیوں کو کچل دیا گیا، اس کے لشکر کو کچل دیا گیا۔ ابابیلوں کا لشکر اللہ نے بھیج دیا، اور قرآن نے اعلان کیا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ لشکر لے کے آیا تھا، ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، مگر کیا ہوا؟ رسوا ہو کر گیا، ذلیل ہو کر لوٹا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کا محافظ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو اسی لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا مکہ اور یہ کعبہ کس قدر افضلیت کا حامل ہے، کس درجہ افضلیت کا حامل ہے۔ اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، وہ ایک بادشاہ تھا یمن کا، جو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ عالم و فاضل اور بڑے عالم و حکیم اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا، بڑا لشکر لے کے نکلا تھا، سوار لے کے نکلا تھا، پیادے لے کے نکلا تھا، بڑی شان و شوکت تھی، جدھر سے گزرتا تھا لوگوں کی قطاریں لگ جاتی تھی دیکھنے والوں کی۔ مگر جب وہ اس جگہ سے گزرا ہے شہر مکہ سے، تو وہاں اسے دیکھنے کوئی نہیں آیا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا تھا یہاں کوئی دیکھنے نہیں آیا۔ جب وہ بادشاہ وہاں سے گزر رہا ہے، کوئی دیکھنے نہیں آیا، کہنے لگا یہاں دیکھنے کوئی نہیں آیا۔ کہنے لگا اس کا وزیر اے بادشاہ یہاں تمہیں کون دیکھنے آئے، تمہارے لشکر کو کون دیکھے، یہاں اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے، اور اس گھر کو دیکھنے کے لیے خود دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ تو یہاں تو ایسے مجمع ایسی بھیڑ آتی رہتی ہے۔ اور میرے حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت آدم کے دور سے لے کر اب تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے آتے رہے ہیں، اور آج بھی جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ تمام دنیا کے لوگ زیارت کرنے آتے تھے کعبے کی۔ اس بادشاہ کو بڑا خراب لگا، غصہ آیا، وہ کہنے لگا اس کعبے کو کھدوا دوں گا، اس کعبے کو توڑ دوں گا، یہاں کے لوگوں کو مار دوں گا۔
لیکن جیسے واپس گیا بیمار پڑ گیا، بیماری ایسی جسم سے خون نکلنے لگا، پیپ نکلنے لگا، کانوں سے ناک سے خون آنے لگا، منہ سے خون آنے لگا، بدبو بے انتہا، بڑے حکیم بلائے، بڑے طبیب بلائے، لیکن علاج نہ ہو سکا، کوئی بھی علاج کسی کی دوا سے نہ ہوا، کسی کی دوا سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اب کوئی اللہ والے آئے، کوئی بزرگ حکیم آئے، انہوں نے آ کر نبض پکڑی، آنکھوں کو دیکھا، کہنے لگے اے بادشاہ یہ جسم ہے روحانی، جسم ہے آسمانی، اور یہ جو بیماری ہے آسمانی ہے، یہ بیماری جو ہے وہ روحانی ہے، اور علاج جسمانی ہو رہا ہے، شفا نہیں مل سکتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا کیا جائے؟ کہنے لگے اگر کوئی تم نے بری نیت کی تھی فوراً توبہ کر لو، شفا مل جائے گی۔ ابھی سے خیال آیا میں نے کعبے کو توڑنے کی نیت کی تھی، میں نے کعبے کو کھدوانے کی نیت کی تھی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رو کر توبہ کرنے لگا۔ اس نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، اس نے توبہ کی، پروردگار نے کرم کیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو یہ ہے کعبہ۔ میرے عزیزو غور کریں، کعبے کی آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھیں۔ کعبہ کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے، کعبہ کسی معمولی شہر کا نام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بدل کر پھر اس کو قبلہ بنایا گیا۔ اور سنو، میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا تھی، حضور نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تھا، تب اللہ نے فرما دیا تھا محبوب جدھر تم منہ کر لوگے ادھر کعبہ بنا دیا جائے، ادھر قبلہ تمہارا ہو جائے گا۔ 3 رکعت نماز پڑھ چکے تھے حضور، تیسری رکعت مکمل کی تھی، اور پھر جو ہے جب قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، حضور نے ویسے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا۔ تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور نے کعبے کی طرف رخ کیوں کیا ہے، کعبے کی طرف رخ کیا ہے تو ہم بعد میں معلوم کر لیں گے، نہیں، جدھر مصطفیٰ نے رخ کر لیا ادھر صحابہ نے اپنا رخ کر لیا۔ یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے حضور کی ذات ہے، اور صحابہ کا کعبہ تو میرے مصطفیٰ تھے، اس لیے جدھر نبی نے اپنا رخ کر لیا ادھر صحابہ نے اپنا رخ کر لیا۔ اسی لیے میرے امام نے تاجدار بریلی نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جود شہ بطحا کبھی دریا دیکھو۔